بھٹکا ہے راستے سے تو رہبر تلاش کر، بھٹکا ہے راستے سے تو رہبر تلاش کر، منزل سے آشنا ہے تو منزل تلاش کر، غیروں کی کیا مجال کہ وہ مار دیں تجھے، غیروں کی کیا مجال کہ وہ مار دیں تجھے، اپنوں کی آستین میں خنجر تلاش کر۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور اسلام کے غیور نوجوانوں، قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ آیت بہت دنوں سے مسلسل پڑھتا ہوا آ رہا ہوں۔ اس آیت کے اندر ایمان والوں سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، یقیناً وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ یہ جو زمانہ چل رہا ہے، اس زمانے کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیشین گوئیاں اور آپ نے ان زمانوں کے بارے میں کیا باتیں امت کو بتلائی ہیں اور کیا کیا باتیں پیش آنے والی ہیں، اور ان پیش آنے والی باتوں سے امت کو کس طرح نمٹنا ہے، وہ تمام چیزیں میں آپ کو سلسلے وار طریقے سے بتلا رہا ہوں۔ ابھی میں کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا تو اس کتاب کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ حدیث میری نظر سے گزری۔ میں نے سوچا کہ وہ حدیث آپ حضرات کو بھی سنا دوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اس حدیث کے اندر یہ ارشاد فرما رہے ہیں، لا تقوم الساعة حتى يجعل کتاب اللہ عارا، یعنی قیامت اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک کتاب اللہ کی تعلیم کو اور کتاب اللہ پڑھنے کو ایک شرم کی چیز نہ سمجھ لیا جائے۔ قیامت اس وقت تک نہیں آ سکتی، اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک قرآن کریم پڑھنے والوں کو ذلیل نہ سمجھ لیا جائے، جب تک قرآن کریم پڑھنے کو شرم کی چیز نہ سمجھا جائے، جب تک قرآن کریم پڑھنے والے اپنے آپ کو نیچا اور ہلکا نہ سمجھنے لگیں، اس وقت تک قیامت نہیں آ سکتی۔ اور اللہ کے نبی کی یہ حدیث اگر ہم غور کریں تو آج 100% سچ ثابت ہو رہی ہے۔ آج کے زمانے میں قرآن کریم پڑھنے والوں کو اور قرآن کریم سیکھنے اور سکھانے والوں کو لوگ کیا سمجھتے ہیں، اس کے بارے میں بتلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کے زمانے میں دنیاوی تعلیم حاصل کرنے والے لوگ اپنے آپ کو اونچا اور بہتر سمجھتے ہیں اور قرآن کریم پڑھنے والوں کو نکما اور اس قوم کا بہت گھٹیا انسان سمجھتے ہیں اور تصور کرتے ہیں۔ ابھی تقریباً 3 ہفتے پہلے میں کہیں جا رہا تھا تو میری برابر والی سیٹ پر ایک شخص آ کر بیٹھا۔ وہ ظاہر میں ایک غیر مسلم سا لگ رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی ہندو ہو۔ تو وہ میرے پاس بیٹھ گیا، میں موبائل میں کچھ خبریں وغیرہ دیکھ رہا تھا، تو وہ مجھ سے یہ کہنے لگے کہ آپ کیا پڑھے ہوئے ہیں، آپ کتنے پڑھے ہوئے ہیں۔ میں نے اس سے بتلایا کہ میں ایک مولوی ہوں، ایک مفتی ہوں، یہ پڑھا ہوا ہوں بس۔ تو اس نے جو لفظ کہا وہ میرے اندر تک چیرتا ہوا چلا گیا۔ اس نے مجھ سے یہ کہا کہ ہندی وغیرہ کچھ پڑھے ہوئے ہو؟ میں نے کہ نہیں۔ تو اس نے یہ لفظ کہا کہ اسی لیے تم پیچھے ہو، اسی لیے تم پیچھے ہو، ہندی پڑھے ہوئے نہیں ہو، اسی لیے تم پیچھے ہو۔ پھر وہ اپنے بارے میں بتلانے لگا کہ میں ایسا ہوں، ویسا ہوں، ڈبل پیسہ ہوں، یہ سب چیزیں، اور میں پترکار ہوں، ہاپوڑ میں پترکار ہوں میں، اور آج ہی میرا یہ کارڈ بن کے آیا ہے فلاں نیوز چینل سے، اور ایک اور بن کے آنے والا ہے، کچھ بھی کام ہو بتلا دینا۔ میں کہنے لگا ٹھیک ہے بھائی صاحب، میں چھوٹا بن کے میں نے ٹھیک ہے بتلا دوں گا، کچھ بھی کام ہوگا بتلا دوں گا آپ کو۔ باتیں چلتی رہی۔
وہ اپنے فوٹو دکھانے لگا کہ میرے فلاں کے ساتھ فوٹو، ڈی ایم کے ساتھ اور ایس ڈی ایم کے ساتھ، یہ وہ جب حد سے آگے بڑھ گیا تو میں نے ان سے، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، میں نے ان سے یہ کہا کہ ہاپوڑ میں عارف انصاری پترکار جو سارے پترکاروں کے ادھیکش ہیں وہ میرے بڑے بھائی ہیں، تمہیں کچھ کام ہو تو مجھ سے بتلا دینا، تمہارا کام میں کرا دوں گا۔ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، جھوٹ نہیں بولنا۔ میں نے یہ کہا کہ عارف انصاری ہاپوڑ میں جو سارے پترکاروں کے ادھیکش ہیں وہ میرے بڑے بھائی ہیں، تمہیں کچھ کام ہو مجھ سے بتلا دینا، میں تمہارا کام ان سے کہہ کے کرا دوں گا۔ فوراً ہی لگا، اچھا سب پترکاروں کے ادھیکش وہ ہیں، اسے یہ بھی نہیں پتہ۔ یعنی ہمارا جو لباس ہے، ہمارے جو کپڑے ہیں، ہم جو 70-80 روپے میٹر والے کپڑے پہنتے ہیں، ان کپڑوں کو دیکھ کر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس سماج کے گرے ہوئے لوگ ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی کوئی بھی بات غلط ثابت نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک قرآن کریم کو اور قرآن کریم پڑھنے والوں کو ذلیل نہ سمجھ لیا جائے، جب تک قرآن کریم کی تعلیم کو عار اور شرم کی چیز نہ سمجھ لیا جائے، اس وقت تک قیامت آ ہی نہیں سکتی۔ تو یہ بات اللہ کے نبی نے جو فرمائی ہے، یہ آج کے زمانے میں 100% سچ ثابت ہو رہی ہے۔ آج کے زمانے میں کوئی کتنا ہی بڑا مولوی ہو، کتنا ہی بڑا مفتی ہو، لوگ اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کرتا ہی کیا ہے، اسے کام ہی کیا ہے، 2 روٹی کھانا، 2 بوٹی کھانا اور سماج کے ٹکڑوں پہ پلنا، یہ اس کا کام ہے، اس کے علاوہ اور کچھ اس کا کام نہیں ہے۔ یہ لوگوں کی سوچ بن گئی ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے پہلی بات اس حدیث کے اندر یہ ارشاد فرمائی کہ یہاں تک کہ قرآن کریم کو اور قرآن کریم کی تعلیم کو سب سے زیادہ عار اور شرم کی چیز نہ سمجھ لیا جائے، اس وقت تک قیامت آ ہی نہیں سکتی۔ آج کے زمانے میں جو بچہ زیادہ ہوشیار ہوگا اس کو اسکول میں ڈالیں گے، اور جو سب سے زیادہ نکما، سب سے زیادہ شیطان، سب سے زیادہ شریر، سب سے زیادہ بیکار، سب سے گھٹیا ہوگا، اس کو مدرسے میں ڈالیں گے کہ اسے مدرسے بھیج دو، یہ مدرسے کے قابل ہے، اسے مدرسے بھیج دو۔ یہ ہمارے سماج کے اندر چل رہا ہے، اور یہ چیز ہم 20-25 سالوں سے بہت زیادہ اس سماج کے اندر دیکھ رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں۔ آج کے زمانے میں قرآن کریم کی تعلیم کو اگر قرآن کریم کا کوئی ٹیوشن لگوائے تو وہ یہ کہتا ہے کہ 100 روپے دے دیں گے تمہیں ٹیوشن پڑھانے کے، 100 روپے دے دوں گا۔ اچھا 100 روپے دے کے بہت بڑا احسان کرے گا، 100 روپے دے دیں گے۔ قیامت کے دن دنیاوی تعلیم کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، بلکہ قیامت کے دن قرآن کریم کے بارے میں، دینی تعلیم کے بارے میں سوال ہوگا۔ رات ہمارے یہاں پر کل ایک انتقال ہوا، تو ہم مغرب کے بعد قبرستان میں تھے، تو قبرستان میں 2-4 لوگ میرے آس پاس کھڑے تھے، میں ان لوگوں سے ایک بات بتلا رہا تھا، وہ بات مجھے یاد آ گئی، اس لیے میں آپ کو بھی وہ بات بتلا رہا ہوں۔ یہ جو دنیاوی تعلیم پڑھنے والے ہوتے ہیں، جو دنیاوی لائن میں بہت زیادہ آگے تک جانے کی کوشش کرتے ہیں، ان لوگوں کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ جب میں پڑھ لکھ لوں گا، دنیاوی تعلیم حاصل کر لوں گا تو مجھے بہت اچھی نوکری مل جائے گی، پھر میں سیٹ ہو جاؤں گا، میں اپنی جگہ بالکل صحیح فٹ ہو جاؤں گا، صحیح ہو جاؤں گا، میں کہیں سیٹل ہو جاؤں گا، کہیں سیٹ ہو جاؤں گا۔ اس کے بعد جب ان کی نوکری لگ جاتی ہے تو پھر وہ سوچتے ہیں کہ میری شادی ہو جائے، پھر سیٹ ہوں گا کہیں بڑھیا سی جگہ پر۔ جب شادی ہو جاتی ہے تو سوچتا ہے بچے ہو جائیں، پھر سیٹ ہوں گا۔ اس کے بعد جب اس کے بچے بھی ہو جاتے ہیں تو وہ یہ کہتا ہے کہ ان بچوں کی شادی ہو جائے سب کی، پھر سیٹ ہوں گا بڑھیا طریقے سے۔ پھر ان بچوں کی شادی ہو جاتی ہے، اور شادی ہونے کے بعد یہ بوڑھا ہو جاتا ہے، اسی ادھیڑ بن میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ یہ ابھی تک سیٹ نہیں ہوا تھا، یہ بچپن سے یہ سوچ رہا تھا کہ دنیاوی تعلیم پڑھ رہا ہوں، دنیاوی تعلیم پڑھ کے کہیں نوکری لگ جائے گی، سیٹ ہو جاؤں گا، پھر نوکری لگ گئی، شادی ہو جائے گی، پھر سیٹ ہو جاؤں گا، شادی ہو گئی کہ بچے ہو جائیں گے، پھر سیٹ ہو جاؤں گا، بچے بھی ہو گئے، پھر سوچتا ہے کہ بچوں کی شادی ہو جائے گی، پھر سیٹ ہو جاؤں گا، بچوں کی شادی کے چکر میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔
اس کو نہلا دیا جاتا ہے، اس کو قبر کے اندر اتار دیا جاتا ہے، اس کے اوپر تختے رکھ دیے جاتے ہیں، اور مٹی ڈالنے کے بعد پھر کہتے ہیں لوگ اب سیٹ ہوا ہے۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ اب ہوا ہے یہ سیٹ، صحیح جگہ فٹ اب ہوا ہے۔ اب تک تو بھاگا پھر رہا تھا کہ یہ ہو جائے تو سیٹ ہو جاؤں گا، یہ ہو جائے تو میں اپنی جگہ صحیح سیٹ ہو جاؤں گا، صحیح فٹ بیٹھ جاؤں گا۔ لوگ کہتے ہیں اب فٹ بیٹھا ہے یہ اپنی جگہ پر، جہاں اسے بیٹھنا چاہیے تھا، فٹ بیٹھنا چاہیے تھا، وہاں پر یہ اب صحیح ٹھیک ہو گیا کام اس کا۔ تو زندگی سیٹ کرنے کے چکر میں ہم خود سیٹ ہو جاتے ہیں قبر میں جا کے، اور ہماری پوری زندگی سیٹ نہیں ہو پاتی۔ تو اللہ کے نبی نے جو بات ارشاد فرمائی کہ ایسا زمانہ کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی، اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک کہ قرآن کریم کو، قرآن کریم پڑھنے والوں کو ذلیل نہ سمجھ لیا جائے، جب تک قرآن کریم کی تعلیم کو شرم کی چیز نہ سمجھ لیا جائے، قیامت اس وقت تک آ ہی نہیں سکتی۔ دوسری بات، اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمائی وَيَكُونَ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا، کہ قیامت اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک مذہب اسلام غریب نہ ہو جائے۔ مذہب اسلام جب تک غریب نہ ہو جائے، غریب جب تک مذہب اسلام غریب نہ ہو جائے، قیامت اس وقت تک نہیں آ سکتی۔ اگر اس کو اردو زبان میں کہیں تو آپ اور ہم جو سمجھ رہے ہیں، جو آپ میری بات سمجھ رہے ہیں اس غریب سے، وہی آپ سمجھیں گے، لیکن عربی زبان میں غریب کے معنی ہے اجنبی۔ جب تک مذہب اسلام اجنبی نہ ہو جائے اس وقت تک قیامت آ ہی نہیں سکتی۔ جب تک مذہب اسلام اجنبی نہ ہو جائے اس وقت تک قیامت آ ہی نہیں سکتی۔ اور ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ مذہب اسلام اجنبیت کی طرف سے چلا تھا اور واپس اجنبیت کی طرف ہی لوٹ کر آنے والا ہے۔ یعنی جب اسلام شروع میں چلا تھا تو اس وقت لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ کیسی نئی نئی باتیں بیان کرتے ہیں، کیسی نئی نئی باتیں کرتے ہیں محمد، ہم نے تو ان باتوں کو اپنے باپ داداؤں سے کبھی سنا بھی نہیں تھا، یہ محمد کہاں سے نئی نئی بات لاتے ہیں، انہیں شاید کوئی پرانی کتاب ہاتھ لگ گئی ہے اور یہ اس کے اندر سے نئی نئی باتیں پڑھ کر ہمیں بتلاتے ہیں۔ مشرکین مکہ اور یہودی، اس زمانے کے یہودی اللہ کے نبی کو آزمانے کے لیے ان سے نئے نئے سوال کرتے تھے، ان سے بہت پرانی چیزیں ان سے معلوم کرتے تھے۔ تو مذہب اسلام اجنبیت کی طرف سے چلا تھا، یعنی جب چلا تھا تو اس پر عمل کرنے والے اور اس کو ماننے والے بہت کم لوگ تھے۔ جب یہ چلا تھا تو اس پر عمل کرنے والے اور اس کو ماننے والے لوگ بہت کم تھے، یہ ایک اجنبی تھا، لوگ اس کے بارے میں جانتے نہیں تھے۔ وَيَكُونَ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا، قیامت اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک اسلام دوبارہ اپنی حالت پر نہ لوٹ آئے۔ آج کے زمانے میں جب ہم کوئی بیان کرتے ہیں، کوئی بات بتلاتے ہیں تو لوگ باہر جا کر یہ کہتے ہیں کہ یہ مفتی صاحب نئی نئی باتیں بتلاتے ہیں، یہ مولانا صاحب نئی نئی باتیں بتلاتے ہیں، نئے نئے ملا نئی نئی باتیں۔ اگر ملا کو امام رکھو گے، اگر ملا جی کو امام رکھو گے تو وہی پرانی باتیں بتلائے گا، اور اگر مفتیوں کو امام رکھو گے تو پھر وہ قرآن و حدیث کے اندر جو صحیح باتیں ہیں جو ہمیں ہضم نہیں ہوتی ہیں، مفتی وہی باتیں بتلائے گا۔ تو جب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنی طرف سے بولنے کی اجازت نہیں ہے تو دنیا کے کسی مولوی کو یہ اجازت کیسے ہو سکتی ہے کہ وہ اپنی طرف سے کوئی نئی بات بتائے؟ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ محمد اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ وہی بولتے ہیں جس کی ان کی طرف وحی کی جاتی ہے، یہ وہی بولتے ہیں جس کے بارے میں انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ جب محمد عربی کو اپنی طرف سے بولنے کا حق نہیں ہے تو کسی مولوی کو یہ حق کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی طرف سے کوئی بات بتائے؟ یا کسی مولوی کو یہ حق کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کسی انسان کو کافر کہے یا کسی انسان کو مشرک کہے؟
یا کسی انسان کو گناہگار کہے یا کسی انسان کو کچھ بھی کہہ دے، کسی مولوی کے اختیار میں یہ بات نہیں ہے، اور کسی مولوی کو اتنا حق نہیں ہے کہ وہ کسی کے بارے میں کچھ بھی کہہ دے۔ ایک شاعر نے یہ کہا، مصطفیٰ ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے جبرائیل۔ یہ فارسی زبان کا شعر ہے۔ مصطفیٰ ہرگز نہ گفتے، مصطفیٰ کے معنی محمد مصطفیٰ، ہرگز نہیں کہتے تا نہ گفتے جبرائیل، جب تک جبرائیل نہ کہہ دیں محمد اس وقت تک کچھ نہیں کہہ سکتے۔ جبرائیلش ہم نہ گفتے تا نہ گفتے کردگار، جبرائیل بھی اس وقت تک کچھ نہیں کہہ سکتے جب تک اللہ تعالیٰ ان سے کچھ نہ کہہ دے۔ تو جب اللہ کے نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ سکتے تو کسی مولوی کو یہ حق کیسے پہنچتا ہے کہ وہ اپنی طرف سے کچھ کہہ دے؟ تو اللہ کے نبی کی وہ بات جو میں نے آپ کو بتلائی کہ اسلام اجنبیت کی طرف سے چلا تھا اور اجنبیت کی طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ مذہب اسلام کو ماننے والے، اس کو جاننے والے اور اس پر عمل کرنے والے لوگ شروع میں بہت کم تھے، بہت کم لوگ تھے، اور آنے والے زمانے میں ایسا ہی ہونے والا ہے کہ مذہب اسلام اجنبی بن جائے گا، اس پر عمل کرنا اجنبیت بن جائے گا۔ لوگ یہ کہیں گے اچھا یہ بھی اسلام کی بات ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا یہ بھی اسلام کی بات ہے، اچھا مذہب اسلام کے اندر یہ بات بھی ہے۔ لوگ ایسا کہیں گے اور کہتے ہیں۔ ہم نے بہت سارے لوگوں کی زبان سے سنا ہے، بہت ساری جگہوں پر سنا ہے۔ ہم کہیں کسی اجنبی شہر میں جاتے ہیں، مسجدوں کے اندر جاتے ہیں، وہاں پر نماز پڑھتے ہیں تو اماموں کی کتنی برائیاں وہ لوگ کرتے ہیں، ہم سب چیزیں سنتے ہیں۔ یہ امام نئی نئی باتیں بتلاتے ہیں، مولوی نئی نئی باتیں بتلاتے ہیں، نئے نئے ملا نئی نئی باتیں۔ لیکن ایسے لوگوں کے بارے میں مولویوں کی طرف سے اور بیان کرنے والوں کی طرف سے ایک شعر کہنا چاہتا ہوں۔ شعر یہ ہے کہ اثر کرے یا نہ کرے سن لے تو میری فریاد، اثر کرے یا نہ کرے سن لے تو میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد۔ واہ واہ مت کرنا، اگر بات اچھی لگے تو عمل کر لینا اور بری لگے تو دیوار پر پھینک دینا، بالکل بھی عمل مت کرنا۔ جو باتیں آپ کو بتلائی جاتی ہیں اگر وہ باتیں آپ کو صحیح لگے کہ ہاں یہ بات صحیح ہے، مذہب اسلام کی ہے، تو اس پر عمل کر لینا، اور اگر وہ بات آپ کو مذہب اسلام کی نہ لگے تو بالکل بھی عمل مت کرنا، ورنہ آپ گناہگار ہوگے۔ تو یہاں جو باتیں منبروں پر بتلائی جاتی ہیں وہ صحیح باتیں بتلائی جاتی ہیں، کیونکہ جوش میں بیان کرنے والے تو جوش میں کچھ بھی بول دیتے ہیں، لیکن ہم ہوش رکھ کر آپ کو چیزیں بتلاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا کہ مذہب اسلام اجنبیت کی طرف سے چلا تھا اور اجنبیت کی طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک مذہب اسلام اجنبیت کی طرف لوٹ کر نہ آ جائے، جب تک لوگ مذہب اسلام کی باتوں کو بھول نہ جائیں، لوگ مذہب اسلام پر عمل کرنا چھوڑ نہ دیں، جب تک لوگ مذہب اسلام سے دور نہ ہو جائیں، اس وقت تک قیامت نہیں آ سکتی۔ اب جب اللہ کے نبی نے ارشاد فرما دیا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آ سکتی، تو اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ کیونکہ لوگوں کی سوچ یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ مسلمان یہ کام کریں گے، مسلمان زنا کریں گے، حرام کاری کریں گے، بیاج کھائیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، جھوٹ بولیں گے، غیبت کریں گے، چغلی کریں گے، ساری چیزیں اللہ کے نبی نے بتلا دی، تو اگر ہم کر رہے ہیں تو پھر اس میں برائی ہی کیا ہے؟ اور جب اللہ کے نبی نے بتلا دیا تو ہم تو کریں گے۔ لیکن ان لوگوں سے میرا سوال یہ ہے کہ یہ کس حدیث کی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ یہ 2020 کے مسلمانوں کے لیے وہ حدیث ہے، اس زمانے کے مسلمانوں کے لیے وہ حدیث ہیں جو اللہ کے نبی نے بتلائی ہیں؟ یہ کس کتاب کے اندر لکھا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے جو ارشاد فرمایا تھا کہ ایک سنت کو زندہ کرنے سے 100 شہیدوں کی برابر ثواب ملے گا، وہ کن لوگوں کے بارے میں ہے؟ سوچنے والی بات ہے نا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک سنت کو زندہ کرنے پر 100 شہیدوں کی برابر ثواب ملے گا، یہ کن مسلمانوں کے بارے میں ہے؟ کیا وہ مسلمان کوئی الگ سے آنے والے ہیں؟ وہ ہم ہی میں سے مسلمان ہیں،
اس لیے کسی کے ذہن میں اگر یہ بات ہو کہ جب اللہ کے نبی نے ان زمانوں کے بارے میں بتلا ہی دیا کہ یہ ہوگا وہ ہوگا یہ تمام چیزیں ہوں گی، تو پھر اگر ہم الٹے سیدھے کام کر رہے ہیں تو پھر اس میں برائی ہی کیا ہے؟ ساری برائی ہی برائی ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ بھی تو بتلایا تھا کہ ایسے لوگ آنے والے ہیں، ایسے مسلمان آنے والے ہیں، اپنے صحابہ کرام سے فرمایا تھا جو تم سے زیادہ بہتر ہوں گے، جنہوں نے مجھ کو نہیں دیکھا پھر بھی مجھ پر ایمان لائیں گے۔ تم تو مجھے دیکھ کر مجھ پر ایمان لائے ہو، لیکن میرے بعد تمہارے بعد ایسے مسلمان آنے والے ہیں جنہوں نے مجھ کو نہیں دیکھا لیکن وہ پھر بھی مجھ پر ایمان لائیں گے۔ اس لیے اس بات کو ذہن میں لانے کی بالکل بھی کوشش نہ کریں کہ اللہ کے نبی نے بتلا دیا، اللہ کے نبی نے ان زمانوں کے بارے میں خبریں دے دی ہیں اس لیے ہم برے کام کر رہے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر آپ کو وہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والقدر خیرہ و شرہ، والقدر خیرہ و شرہ، تقدیر کے اچھا اور برا ہونے پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں۔ تو تقدیر میں تو اللہ نے لکھ دیا کہ فلاں بندہ نیک ہوگا، فلاں بدبخت ہوگا، تو پھر نماز پڑھنی چھوڑ دو، گناہ کرنا چھوڑ دو، اچھے کام کرنے چھوڑ دو، برے کام کرنے چھوڑ دو، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاؤ کہ جو نصیب میں ہوگا وہ ہوگا۔ جب اللہ نے لکھ دیا ہے کہ ہم برے ہوں گے تو ٹھیک ہے، ہم برے ٹھیک ہیں۔ جب اللہ نے لکھ دیا کہ ہم اچھے ہوں گے تو ہم برے کام نہیں کر رہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ جہنم نہ بناتا۔ اس لیے ذہنوں کے اندر سے ان باتوں کو بالکل ختم کر دیجئے کہ جب اللہ نے یہ باتیں لکھ دی ہیں تو ہم تو کریں گے، جب اللہ کے نبی نے یہ باتیں بتلا دی ہیں تو ہم تو ان باتوں کو کریں گے، ایسا نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوا تو پھر آپ اس حدیث کے مصداق ہو جائیں گے جس کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اس امت کے اندر 73 فرقے ہوں گے، ایک فرقہ اس میں سے فرقہ قدریہ بھی ہے جو تقدیر پر ایمان رکھتا ہے، جو یہ کہتا ہے کہ اللہ نے جو نصیب میں لکھا ہے وہی ہوگا، اچھے کام کرو یا مت کرو، برے کرو یا مت کرو۔ کل ملا کے بات یہ ہے کہ ذہنوں کے اندر سے ان تمام باتوں کو ختم کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔